نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یجادل، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ ثانی عطفہ، حال یہ ہے کہ وہ پہلو تہی کرنے والے ہیں، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا، ایسے آدمی کے لیے دنیا میں ہے، خزی، رسوائی، ونذیقہ، اور ہم اس کو چکھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے، قدمت، جو آگے بھیجے، یدا کا تیرے ہاتھ نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات کہ اللہ لیس، نہیں ہے، بظلام للعبید، بندوں پر ظلم کرنے والا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف، کنارے پر، فإن اصابہ، اگر اس کو پہنچتی ہے، خیر، خیر، اطمأن بہ، تو وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ وإن اصابتہ، اور اگر اس کو پہنچتی ہے، فتنۃ، آزمائش، انقلب، تو وہ لوٹ جاتا ہے، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، خسر الدنیا والآخرۃ، وہ نقصان میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے واضح نقصان، واضح خسارہ۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، ان معبودوں کو، لا یضرہ، جو اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، ولا نفعہ، اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن ضرہ، اس ذات کو جس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع کے، لبئس المولا، البتہ برا ساتھی ہے وہ، ولبئس العشیر، اور برا جو ہے دوست ہے، لبئس المولا، البتہ برا دوست ہے وہ، ولبئس العشیر، اور البتہ برا ساتھی ہے وہ۔ قرآن کریم کے سورہ حج کا سبق دہرایا جا رہا ہے۔ شروع صورت سے 10 آیتیں جو ہیں، ان میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ میں ضمناً قیامت کو نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ رب تعالیٰ قیامت کے قائم کرنے پر قادر کیسے ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات برحق ہے، اور اس کے جو کام ہیں وہ برحق ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور رب تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے اٹھا کر عدالت کے سامنے لائیں گے، اور ان کو اپنے کیے کا بھگتان کرنا ہوگا۔ آج کی ابتدائی 2-3 آیتوں میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کی نازل کردہ کتاب، اللہ کے رسول
اور قیامت کو جو لوگ نہ مانتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے، اور وہ لوگ ہدایت پر بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی روشنی دینے والی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس کے ضمن میں اور اس کے ذیل میں وہ اللہ کا انکار کر سکیں، اللہ کے رسول کا انکار کر سکیں، اور کتاب کا انکار کر سکیں، اور بعث بعد الموت کا انکار کر سکیں۔ بس ضد اور عناد کی بنا پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں انہی مجموعوں میں پیچھے پیچھے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، کتاب کی مخالفت اور بعث بعد الموت سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ یوں تو قریش مکہ فتح مکہ سے پہلے تمام کے تمام ان کاموں میں مشغول تھے، لیکن ان میں بڑے بڑے کچھ سرگنا تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی، جن کا یہ وظیفہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھی جائے۔ آپ جس مجمع میں جا کر دعوت دیتے تھے اسی مجمع میں جا کر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعد میں مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو دین حق سے روکتے تھے، اور آپ کو سامنے تکلیف دینا، پیٹھ پیچھے آپ کے متعلق نازیبہ کلمات کہنا اور گالی گلوچ سے کام لینا، یہ تو روزمرہ کا معمول تھا۔ ابو جہل ہے، یہ اس کی کنیت ہے، اور خود قریشی اس کو ابو الحکم کہتے ہیں۔ نام اس کا تھا عمرو ابن ہشام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں 24 گھنٹے لگا رہتا تھا، سرداران قریش میں سے تھا، مالدار تھا۔ ایک موقع پر خانہ کعبہ کے آس پاس ایک مجمع تھا، اس مجمع میں بیٹھ کر آپ کی پیٹھ پیچھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی، نازیبہ کلمات استعمال کیے اور گالی گلوچ سے کام لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء کہتے ہیں، ان کی ایک باندی یہ سب گالیاں سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب خود اندازہ کرو زبان کون سی استعمال کی ہوگی، ایک عورت ہے، باندی ہے، لیکن وہ اس کو بھی جو ہے یہ باتیں بری محسوس ہوئی۔ اس نے وہ سب باتیں اور گالیاں یاد رکھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو جا کر کہا کہ ایک بات بتاتی ہوں لیکن میرا نام ظاہر نہ ہو۔ کہا کیا؟ کہا ابو جہل نے آج بہت بری گالیاں دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کے چچا ہیں، ان کو نازیبہ کلمات کا استعمال کیا۔ آپ خود اندازہ کرو کہ میں ایک عورت ذات ہوں، باندی ہوں، لیکن اس کی زبان مجھے اچھی نہیں لگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کے چاچا تھے، تو ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے ڈھونڈا ابو جہل کو، تو ابو جہل دار الندوہ، انہوں نے ایک میٹنگ ہال بنا رکھا تھا آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اسی میں مشورہ ہوا کرتے تھے۔ اور ابو جہل یہ اس دار الندوہ کے ذمہ داروں میں سے ایک آدمی تھا۔ حضرت حمزہ کے بغیر کچھ کہے، ان کے پاس کمان تھی، تو کمان سے اس کے سر پر 2-4 جو ہے مار دی۔ سب قریشی ہکے بھکے کہ سردار قریش کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا حمزہ پاگل ہو گئے ہو؟ جواب دیا کہ پاگل نہیں ہوا ہوں، ہوش میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس خبیث ترین آدمی نے میرے چچا کے بارے میں برا بلا بولا ہے جو ناقابل برداشت ہے، اس وجہ سے اس کا میں کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ غالباً آج آپ ان کے ساتھ ہو گئے ہو، ان کے طرفدار ہو گئے ہو۔ کہ طرفدار ہی نہیں ہوا ہوں، ایمان قبول کیا ہے میں نے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل ہوا، نضر بن حارث ہوا اور اس قسم کے دوسرے لوگ ہوئے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کر کے اور قیامت تک آنے والے ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ جب بھی اللہ کی ذات کے متعلق گفتگو کریں گے، اللہ کے رسول کے متعلق گفتگو کریں گے، قرآن کے متعلق کریں گے، دین اسلام کے متعلق کریں گے، تو ان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ وہ عناد کی بنا پر، حسد کی بنا پر جو ہے اسلام میں کیڑے نکالنے لگیں گے، نہ وہ ہدایت پر ہوں گے، نہ ان کو کوئی روشن کتاب ہوگی جس روشن کتاب کو پڑھ کر وہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، بلکہ دل و دماغ اندھا ہے اور اس اندھے پن میں اسلام کے خلاف وہ ماحول بناتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يُجَادِلُ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے متعلق بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، انہیں دعوت دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلسوں میں آؤ، بات سنو، بات اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے تو قبول کرو، بات اچھی نہیں لگتی ہے، اشکال ہیں، ان اشکالات کا جواب دیا جائے گا، سوال کا جواب دیا جائے گا، لیکن آؤ تو۔ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی سوال جواب کے آپ اللہ کے راستے سے روکنے کا ماحول بنا رہے ہیں۔ یہی ابو جہل جس کا میں نے ابھی نام لیا، حج کے ایام میں باضابطہ حجاج پر خرچ کرتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، لیکن ایک مشن تھا کہ جس قافلے کو کھلاتا تھا اسی قافلے کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتا تھا، اور اسی قافلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے روکتا تھا، لیکن بات کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، سمجھنے کے لیے نہیں آتا تھا، اور ماننے کی تو دور کی بات ہے۔ ثانیہ عطفہ، عطفن کہتے ہیں پہلو کو، انسان کے دو پہلو ہیں، دائیں جانب پہلو ہے، سر سے لے کر جو ہے اس کولے تک، اس کمر تک کے حصے کو عطفن عربی میں کہتے ہیں پہلو۔ تو دو پہلو ہیں، ایک دایاں پہلو، ایک بایاں پہلو۔ عموماً جب کسی آدمی نے کسی کی بات نہیں ماننی ہو تو وہ پہلو پھیر لیتا ہے، اس جانب سے اس جانب منہ کر لیتا ہے۔ اگر ادھر سے کوئی بات بیان کرنے والا ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے تو ادھر منہ کر لیتا ہے۔ عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اعراض کرنے پر، نہ ماننے پر، منہ موڑنے پر۔ لفظ ترجمہ تو ہے وہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے، اپنے پہلو کو لپیٹنے والا ہے، تو مطلب ہے پہلو تہی کرنے والا ہے، بچنے والا ہے، اس بات کو نہ ماننے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ پہلو تہی کرنے والا ہے، مقصد لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکے اللہ رب العزت کے راستے سے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین حق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے تقاضے جو ہیں اس کلمے کے، یعنی دین اسلام، اس سے روکتے ہیں۔ بہت سارے حجاج اس ابو جہل کو نہیں جانتے تھے، بھینگی آنکھ تھی تھوڑی سی، تو یہ جب مجمع میں جاتا تھا اور آپ کی مخالفت کرتا تھا، بسا اوقات آپ گئے ہی نہیں ہوتے تھے اس مجلس میں، اس مجمع میں، یہ پہلے پہنچ چکا ہوتا تھا، اور پہلے پہنچنے کے بعد وہاں آپ کی مخالفت کرتا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگوں میں شوق پیدا ہوتا تھا کہ جن کی مخالفت کی جا رہی ہے ذرا ان کو سنا جائے، ان کو دیکھا جائے وہ کون ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بہت سارے لوگ ان حجاج کے قافلوں میں سے ایمان قبول کر کے واپس جاتے تھے۔ تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب یہ ٹیڑھی آنکھ والا، بھینگی آنکھ والا مجلسوں میں جاتا تھا اور آپ کی مخالفت کرتا تھا، تو لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ کون ہے بھینگی آنکھ والا،
تو جو جانکار ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہے، ابو الحکم کہتے تھے عربی میں، یہ ابو الحکم ہے، عمرو ابن ہشام اس کا نام تھا۔ اللہ فرماتا ہے لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں تو دنیا میں بظاہر اس کے لیے بادشاہت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور اس رسوائی کا ڈنکا بجا بدر کے موقع پر جب وہ مارا گیا، وَنُذِيقُهُ، اور ہم اس کو چکھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، کیوں اعلان ہوگا یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، کفر، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، کتاب کا انکار، اور مزید یہ کہ آپ کو تکلیفیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ابو جہل اور ابو جہل جیسے لوگوں کو سزا نہیں ہوگی دنیا اور آخرت میں تو پھر تو ظلم ہوگا، اور رب تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے مہاجر اور انصار صحابہ کو اگر انعام نہیں ملے گا قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی نصیب نہ ہوتی اور قبر کی زندگی میں آسائش نہ ہوتی، تو یہ ظلم تھا۔ رب تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ابتدا میں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو صاف اور واضح طور پر قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک جماعت اور ہے اس روئے زمین پر، وہ ہے کہ کھلے طور پر اقرار تو وہ ایمان کا کرتی تھی، دل سے وہ کافر تھے، دل سے وہ منکر تھے، دل سے وہ مشرک تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تو اللہ رب العزت نے جن جن کے متعلق بتلایا تو ان کے متعلق یقینی طور پر یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ منافق ہیں۔ منافق کا مطلب دل سے وہ کافر ہے، ظاہر وہ ایمان کرتا ہے، لیکن آپ چلے گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، آج کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقینی طور پر اور مکمل طور پر اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں، منافقین جو عادتیں تھیں اور خصلتیں تھیں، اگر ان میں سے کوئی عادت، کوئی خصلت کسی میں پائی جائے تو ہم کہیں گے یہ صفت منافقوں کی ہے، لیکن اس آدمی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مدنی زندگی ہے اس دور میں اس قسم کے لوگ بہت زیادہ پیدا ہوئے، وہ ڈرتے تھے، یہ یہودیوں میں سے پیدا ہوئے تھے کہ اگر ہم ایمان کا اظہار اور اسلام کا اظہار نہیں کریں گے تو ہم ملک بدر کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اور ہمیں آسائش اور راحت کا سامنا نہیں ہوگا، مال غنیمت نہیں ملے گی، آپ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اسلام کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب ہم مدینہ آئے تو بعض لوگوں نے اس وجہ سے اسلام کو قبول کیا کہ ہمیں دنیاوی نفع ہو، دنیاوی فائدہ ہو۔ کہا اگر ان کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک، اگر لڑکا پیدا نہیں ہوا تو الٹے پاؤں لوٹ آئے، انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے اس وجہ سے جو ہے اسلام کو قبول کیا کہ ہماری اونٹنی اور ہماری گھوڑی، ہماری اونٹنی بچہ دے اور ہماری گھوڑی بچھیری دے، مادہ۔ لیکن جب دیکھا کہ گھوڑی نے بچھیرا نہیں دیا تو فوراً الٹے پاؤں لوٹ گئے، وہ دنیاوی مفاد اور دنیاوی مقصد کے لیے انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوں سمجھو یہ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر جہاد میں شریک ہوئے ہیں، میدان کارزار گرم ہوا، دیکھا کہ نرم جہاد ہے، یہاں جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، مال غنیمت ملنے کی زیادہ امید ہے اور شکست نہیں ہوگی، ہار نہیں ہوگی، کٹیں گے نہیں، تو یہ آ جائیں گے کنارے پر اور لوگوں کو کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ دین اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کہتے ہیں
اگر انہوں نے دیکھا کہ سخت مقابلہ ہے، کٹھن مقابلہ ہے، جان جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے، مال غنیمت بہت کم ملے گا، آزمائشیں زیادہ ہیں اور دن بھی زیادہ لگیں گے، تو کہا یہ میدان کے کنارے پر رہتے تھے، اہل ایمان کو اور اسلامی کمانڈر کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ کھسک جاتے تھے، خفیہ طور پر اپنے گھر پہنچ جاتے تھے۔ ایسا ایمان والا جس نے ایمان قبول کیا ہے دنیاوی مفاد کی بنا پر اور دنیا کا مطلب حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہا کہ سمجھو یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور اسلام ایسا میدان ہے جس میں مشقتیں، جس میں پریشانیاں، جس میں مصائب کا سامنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام پر باقی رہتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں کہ اسلام سے فائدہ نہیں ملا تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہودیوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ بلکہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ ان کو عادت پڑی ہوگی دنیا میں جھوٹی قسمیں کھانے کی، جب محشر قائم ہوگا، رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے پروردگار عالم کے سامنے کہ پروردگار ہم ایمان والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں کچھ، مَن يَعْبُدُ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی عَلَى حرفٍ، کنارے پر، مطلب بس منتظر رہتے ہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، حقیقی کنارہ مراد نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، تو اگر اس کو پہنچتی ہے بلائی، اطمأن بھی، تو وہ مطمئن ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو پہنچتی ہے آزمائش، انقلب، تو لوٹ جاتا ہے، علی وجہی، اپنے چہرے کے بل۔ جبکہ ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ اگر خیر پہنچتی ہے تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت فرشتوں کو کسی بندے کی نابالغ اولاد کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ اس روح اور اس بچے کی روح کو جو ہے قبض کر لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ پوچھتے ہیں حل قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح تم نے قبض کر لی؟ کہتے ہیں جی کر لی، آپ کا حکم تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ واویلا نہیں کیا، جزا فضا نہیں کیا، چیخا اور چلایا نہیں، کفریہ اور شرکیہ کلمات کا اظہار نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتا تھا؟ پڑھ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں رب کی تعریف۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ جنت میں ایک عالی شان محل تعمیر کرو اس کے لیے، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ انعام ہے صبر کرنے پر، اور شکر کرنے کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت مزید نوازتا ہے۔ لیکن منافقوں کی، بے ایمانوں کی صفت یہ ہے، اگر خیر پہنچے تو مطمئن ہوتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اگر مصیبت پہنچتی ہے تو الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح اور یہی جو ہے کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ یدعو، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، یہ منافق بھی، اللہ کے علاوہ ان معبودوں کو جو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور جو ان کو نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ آپ خود اندازہ کرو، اس کائنات میں افضل ترین ہستی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد کہہ دو، قل لا املک لنفسی ضرا ولا شیئا ولا نفعا، قل کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار نہیں رکھتا ہوں اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، نہ کسی نقصان کا، کسی نہ نفع کا۔ اب اندازہ کیجئے اگر اس کائنات میں رب کے بعد افضل ترین مخلوق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کے بعد دیگر انبیاء، دیگر اتقیاء، دیگر اولیاء، اصفیاء اور بزرگان دین
کیوں کر اور کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزے قبول ہیں، نہ عبادت قبول ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتے ہیں وہ منافق، لمن ضرہ، اس آدمی کو جس کا نقصان اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، جب وہ شرک کرنے لگتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، نفع پہنچتا نہیں ہے لیکن نقصان پہنچتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ مشرک ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لا بئس المولا، البتہ ایسا آدمی برا ساتھی ہے، برا دوست ہے۔ ولبئس العشیر، اور برا ساتھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام